آیت 53 وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ بات کہیں جو زیادہ اچھی ہو. یعنی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں منہ سے اچھی بات نکالو، اچھی بات کہنی ہے. اچھی بات سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی دعوت دینا، کلمہ طیبہ کی دعوت دینا، یا پھر پازیٹیو بات کہنا، نرمی سے بات کرنا، نگیٹو بات نہیں کرنی، بد دعا نہیں دینی، پازیٹیو بات کرنی. شیطان جو ہے غیر احسن بات کروا کے فساد ڈلواتا ہے، تو وہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان فساد ڈلوائے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ مکی سورہ ہے، شرکی عقائد دور کر رہے ہیں اہل مکہ کے، کہ تم بلا لو جنہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے سوا معبود ہیں، کیا وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دور کر سکتے. مشرکین سے کہا جا رہا ہے اپنے گھڑے معبودوں کو غیر اللہ کو پکارو، تمہاری کسی تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت اللہ کو ہی حاصل ہے، کسی انسان کی تکلیف کو دور کرے. کیونکہ تم پکار رہے ہو تو خود اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں. جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو بزرگ جن کو تو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر داتا، غوث سمجھتے ہو، وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں، وہ تو خود اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کہ تم کیسے عجیب باتیں تم نے گھڑ رکھی ہیں کہ وہ لوگ جن کو تم اپنا مشکل کشا مانتے ہو وہ تو خود اللہ سے مانگا کرتے تھے، وہ تو خود اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے رحمت کے امیدوار اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اس لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. اور پھر ایک بار دوبارہ سے آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے حقیر مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم اب مردود ہو. اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک مقطع مقرر تک مہلت مانگی تھی کہ میں آدم کے اولاد کو اپنے قبضے میں لوں گا، ان کی لگامیں پکڑ کے جس طرف چاہوں گا لے جاؤں گا، جو چاہوں گا وہ کراؤں گا. شیطان کا کانفیڈنس ہے کہ میں ایسا کر کے چھوڑوں گا، مگر بہت تھوڑے انسان ہوں گے جو بچیں گے، اور یہ تب ہوگا جب اللہ سے مضبوط تعلق قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شیطان سے فرمایا جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرا ساتھی ہوگا وہ بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہی جائے گا. استغفر اللہ. اور شیطان کی حربے کیا ہے؟ نمبر 1 کس سے آزماتا ہے؟ کس کے ساتھ وہ انسان کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، بصوتی کا اپنی آواز کے ذریعے سے. اور آواز سے مراد گناہ و فساد کی دعوت بھی ہو سکتی ہے، میوزک بھی مراد ہو سکتی ہے، یا ایسی شاعری یا ایسی باتیں جو انسان کو بہکا دیں، یا فحش باتیں. اور پھر وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنے سوار اور پیادے ہیں، ان کا اس کا پورا لشکر ہے. اور ان کے ساتھ مل کر وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے مال میں بھی شریک ہوتا ہے، اولاد میں بھی. کس طرح مال میں شریک ہوتا ہے؟ جب ہم مال میں غیر اللہ کے نام کی نیاز نکالتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اس مال کو، یا پھر اس مال کو ہم گناہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اولاد میں کیسے حصہ مانگتا ہے؟ جب اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے، اللہ کے قریب نہیں کرتے، تو شیطان ہماری اولاد کو چک کے لے جاتا ہے. لیکن اللہ کے مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں. وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا کوئی زور، کوئی بس نہیں چلتا. اس کا بس انہی لوگوں پہ چلتا ہے جن کا ایمان کمزور ہے، جن کو اپنے رب پہ پوری طرح بھروسہ نہیں ہے. اور پھر دیکھیے آیت نمبر 78 میں 2 بہت امپورٹنٹ احکامات دیے جا رہے ہیں. نماز قائم کرنے کا کب سے؟ غروب آفتاب سے لے کے رات کی تاریکی تک نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک. اور فجر کا قرآن پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد قرآن بہت زیادہ پڑھتے تھے. فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو فجر کا قرآن پڑھنے کا پہ حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ گواہی دیں گے ہماری اگر ہم اس وقت قرآن پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ حکم دیا جا رہا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور کچھ حصہ رات کا تہجد پڑھا کیجیے. اور یہ کیا ہے؟ زائد نوافل ہے، اضافی نماز ہے، یہ پسندیدہ نماز ہے. عام لوگوں کے لیے تہجد نفل ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فضیلت تھی. کچھ کی رائے کے مطابق امت کے لیے نفل اور آپ کے لیے فرض تھی، اور کچھ کے لیے مطابق آپ کے لیے بھی نفل تھی. تو تہجد جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا جیم دال، اور یہ کیا ہے؟
हजूद, हजूद का मतलब है नींद से उठना, नींद छोड़ना, क्योंकि तहज्जुद गुनाहों का मिटाने का ज़रिया है, अगले गुनाहों से बचने का ज़रिया है, उस वक्त की दुआएं भी कबूल होती हैं। मफ़हूम हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज जो है तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा, वो मकाम जहाँ पर खड़े होकर आप अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। इस दिन तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे होंगे और आप अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे होंगे। तवक्को है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज़ फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम हर अज़ान के बाद भी दुआ जो करते हैं उसमें हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने पैगम्बर को, हमारे नबी को मकाम महमूद अता फरमाइए। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट दुआ सिखाई जा रही है, आयत नंबर 80 में देखिए, वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़िन वअखरिजनी मुखरज सिद्दीक़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। क्या मेरे रब मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर, सच्चाई से निकाल और मेरे लिए अपने पास से एक मददगार साथी बना दे। अब दाखिल होने से मुराद, सिद्दीक़न से मुराद या मुदखल से मुराद अगर जन्नत है या कब्र है या हिजरत है, तीन चीज़ें मुराद ली गई हैं इससे, या जन्नत या कब्र या हिजरत। कि हिजरत जबकि हिजरत का वक्त करीब था तो ये दुआ के मक्का से मदीना में अच्छी जगह में दाखिल फरमा, और फिर कब्र में कुशादगी अता फरमा, कब्र की ज़िंदगी आसान फरमा या अल्लाह, और मुझे निकालना भी सच्चाई के साथ। जब मैं निकलूँ, जब मैं कब्र से निकलूँ तो भी मैं तेरी हम्द करते हुए निकलूँ। हशर में सच्चाई से उठाना, या फिर जन्नत में दाखिल करना जो बहुत खूबी वाली जगह है, और मेरे लिए अपने पास से मददगार कुव्वत बना दे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे जो कुरान उतारा गया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और कुरान जो नाजिल किया है वो शिफ़ा और रहमत है ईमान वालों के लिए। कुरान में क्या है? शिफ़ा और रहमत, यानी कि बाज़ के मुताबिक जो है कुछ हिस्सा कुरान की बाज़ आयात शिफ़ा हैं, लेकिन बाज़ के मुताबिक क्या है, पूरा कुरान ही शिफ़ा है। कुरान रूहानी बीमारी, रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दोनों के लिए शिफ़ा है। मफ़हूम हदीस है, शिफ़ा के दो चीज़ों को लाजिम पकड़ लो, एक शहद, दूसरा कुरान। जिसके अंदर जितना ईमान होगा उसको उतनी शिफ़ा मिलेगी। कुरान पढ़ने वाले दो तरह के होते हैं, वो जो कुरान पढ़ते हो शिफ़ा हासिल करते हैं, दूसरे को कुछ हासिल नहीं करते, क्योंकि दिल में ईमान कमज़ोर होता है। तो कुरान से क्या मिलती है? शिफ़ा और रहमत। किसके लिए? मोमिनीन के लिए। तो देखिए क्या हम मोमिन हैं? क्या कुरान हमारे लिए शिफ़ा है या नहीं? अपने आप से सवाल करना है हमें। उसके बाद देखिए, अहले मक्का के अजीब अजीब से एतराज़ात थे, ना मानने के बहाने थे। वो क्या कहते थे? उनके मुतालबात क्या थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे आप हमारे लिए चश्मा जारी कर दें ज़मीन से, या बाग जिसमें खजूर और अंगूर हो, या आसमान गिरा दें जैसा कि दावा, आसमान टुकड़े टुकड़े कर दें, या फिर फरिश्तों को हमारे सामने ले आएँ, अल्लाह को हमारे सामने ले आएँ, या फिर आपका सोने का घर हो, या फिर आप लिखी हुई किताब लें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला कादिर हैं इस बात पे सब मौजज़ात करने के, लेकिन ये फिर भी ईमान नहीं लाने वाले। आप इनसे कहिए मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह का रसूल हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं कोई शुबदाबाज नहीं कि रोज़ तुम्हें एक नया शो दिखाऊँ। तो ये इनके एतराज़ात थे, और कहते थे कि रसूल फ़रिश्ता क्यों नहीं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर ज़मीन में फ़रिश्ते रहते होते तो ज़रूर रसूल भी फ़रिश्ता ही आता, लेकिन ज़मीन में क्योंकि इंसान रहते हैं तो फिर इंसानों को ही रसूल बना के भेजा गया है यहाँ पर। अल्लाह ताला ने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि आसानी से हुक्म मान लें और थोड़ा थोड़ा करके याद भी करते रहें। तो कुरान का भी अलग थोड़ा थोड़ा करके उतरना, ये भी हमारे लिए अल्लाह की रहमत है। तरफ हमारे अहले मक्का कुरान को नहीं मानते, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुरान को मानते हैं, जो गिर पड़ते हैं ठोरियों के बल, रोते हैं और उनका खुशू बढ़ जाता है। तरफ हमारे कि अल्लाह को जिस नाम से भी पुकारो, अल्लाह के नाम से पुकारो, रहमान के नाम से पुकारो, उसी के अच्छे अच्छे नाम हैं। अपनी नमाज को न बहुत ऊंची आवाज़ से पढ़ो, ना ही बहुत कम आवाज़ से, बल्कि दरमियानी तौर पे पढ़ो। और आखिर में हम पे इख्तिताम हो रहा है सूरत का, अल्हम्दुलिल्लाह पे इख्तिताम हो रहा है कि अल्लाह वो है जिसने अपने लिए कोई औलाद नहीं बनाई, ना ही इसको कोई शरीक है, बादशाही में उसका कोई शरीक नहीं, कोई मददगार नहीं उसका। और उसकी बड़ाई बयान कीजिए, खूब बड़ाई बयान करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगली सूरह सूरतुल कहफ है, मक्की सूरह, 12 रकू 110 आयात हैं।
مفہومی حدیث ہے، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ دجال کون ہے؟ قیامت کے قریب کا جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت کیا ہوگی؟ دجال کا ظاہر ہونا۔ دجال کے خروج کی ابتدا خراسان یعنی ایران سے ہوگی۔ چپٹے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ دجال تب ظاہر ہوگا جب لوگ اسے بھول جائیں گے۔ دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا سب سے پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا۔ دجال بحرین میں کہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا موجود ہے۔ اس کا حلیہ کیسا ہے؟ سرخ بالوں والا ہے، ایک کان سے کانا ہے۔ دجال ایک آنکھ بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت سے بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت و جہنم بھی ہوگی، لیکن اس کی جنت جہنم اور جہنم جنت ہوگی۔ دجال جب نکلے گا اس کے پاس آگ اور پانی ہوگی، لیکن اس کی آگ پانی اور پانی آگ ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد کسی شخص کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا۔ دجال خود کو رب کہے گا، ایمان لانے کو کہے گا تو مسلمان کہیں گے کہ تو ہمارا رب نہیں، کیونکہ ہمارا رب کانا نہیں ہے۔ سچے مسلمانوں کو دجال کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو یہ سورج جو ہے وہ دجال سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سورۃ الکہف۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں رکھا۔ یعنی اللہ نے جو کتاب اتاری ہے قرآن پاک، اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے، بلکہ سب سیدھی ہی باتیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ یا پریشانی کی بات ہو، یا پھر ایسی کوئی بات ہو جو شک میں ڈال دے۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، انا جعلنا ما علی الارض زینہ، یہ دنیا کی زینت اور نعمتیں جو ہیں انسان کی آزمائش کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ دیکھنے کے لیے نعمتیں پا کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی بھی کھو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں، دنیا کی چیزیں، علم، دولت، عقل، حکمت، سب امتحان ہیں کہ ہم ان سے بہترین کام کس طرح لے سکتے ہیں۔ کیا ہم انہیں اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، یا پھر ہم ان میں کھو کر اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دن یاد کرو جب زمین جو ایک چٹیل میدان بن جائے گی، تو دنیا میں جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں اصحاب کہف کون تھے، پھر پڑھتے ہیں یہ آیات۔ تو کچھ نوجوان تھے روم کے ایک شہر میں، جنہوں نے غال میں پناہ لی تھی۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کا بادشاہ دقیانوس جو ہے انہیں شرک کی دعوت دیتا تھا، جبکہ یہ نوجوان جو ہیں توحید پر تھے، انتہائی سمجھدار تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے عقیدے کی بغاوت کی، مگر پھر وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ یہ پلان کر رہے تھے ہم کہیں چلے جائیں، اور پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ کون سی دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہم اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ تو یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو 309 سال کے لیے سلا دی، جس وقت دوبارہ سو کر اٹھے ہیں۔ دقیانوس مر گیا تھا، توحید آ گئی تھی، پھر جھگڑا کرنے لگے کہ کیا ہم کتنا ٹائم رہے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ ہم کچھ عرصہ رہے ہیں، دن کا کچھ عرصہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو 309 سال تک ہم نے سلا دیا تھا۔ جی، اصحاب کہف کے بارے میں آیات ہیں کہ جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو وہ کہنے لگے، رب سے دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سال غار میں رکھا، وہاں پہ ٹھہرے رہے، اور سورج کا مطلب ان پہ سورج کی روشنی پڑتی تھی، مگر دھوپ ڈائریکٹ نہیں پڑتی تھی، سورج کاٹ کے نکل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں میں بدلواتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پہ کیا رحمتیں کی، ان کو آرام کی نیند سلائی، ان کے جسم کی حفاظت کا انتظام کیا، اور کوئی وہاں نہیں جا سکتا تھا، وہاں پہ دہشت تھی۔ پھر جب یہ لوگ دوبارہ جاگے ہیں اور وہ سکہ لے کے، چاندی کا سکہ لے کے بازار جاتے ہیں کہ کھانا لے سکیں، تو وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ سکہ 300 سال پرانا ہے۔ تو ان کی قوم اختلاف کرنے لگتی ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ ان کو ابدی موت سلا دیتے ہیں، اور پھر قوم کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیوار بنائی جائے یا پھر عبادت گاہ بنائی جائے۔ تو یہ تھے اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کو دنیا میں نقصان نہیں ہوتا، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اصل چیز ایمان ہے، ہر حال میں ایمان کو بچانا ضروری ہے، تدبیر بھی ضروری ہے۔ ایمان بچائے بنا کامیابی نہیں ملتی ہے۔ پھر ایک اور آیت دیکھیے، آیت نمبر 24، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز آپ ایسی چیز نہ کہیں کہ بے شک میں سے کل کرنے والا، مگر کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ، ان یشاء اللہ۔ یہ کہنا بہت ضروری ہے، اگر بھول جاؤ تو پھر دوبارہ کہہ دو۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے،
ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک باغ والا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 31 سے، کہ دو لوگ تھے، ایک مالدار تکبر تھا اور ایک شخص جو تھا وہ اس کا ہمسایہ تھا۔ جو مالدار شخص تھا اس کا تکبر ایسا تھا کہ جب اس کی باغ میں 2 باغ تھے اس کے، اور جب اس نے دیکھا باغ میں خوب پیداوار ہو گئی ہے تو وہ اپنے ہمسائے کے پاس گیا تو اس سے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، زیادہ زور آور ہوں نفری کے اعتبار سے، میرا خاندان، اولاد، برادری، حکومت تم سے سب بڑا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، جب اپنے باغ کو دیکھا تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگا یہ، اور قیامت نہیں آئے گی، اور اگر قیامت آ بھی گی تو مجھے یقین اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھی اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں جن کے پاس بہت نعمتیں ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ اچھے کام کریں یا نہ کریں انہیں آخرت میں اچھا ہی دیا جائے گا، بغیر عمل کے اس طرح کی وش کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور یہ چیز تکبر میں ہی آتی ہے۔ پھر کیا ہوا، اس کا باغ رات اجڑ گیا، رات اس کے باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اور پھر دوبارہ اپنے ہمسائے کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تم نے کیوں اللہ کی ناشکری کی، اللہ حالانکہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر نطفے سے بنایا، اور اگر تو باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ نے چاہا نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ یعنی کہ جب کوئی انعام ہو، جب اللہ کی نعمت ملے تو پھر کیا کہنا ہے، ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ اس کے تکبر نے سب تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو زمین میں سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تکبر کرنا، ناشکری کرنا اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت 60 سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور خضر علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے بندے تھے، اللہ نے ان کو حکمت سکھائی تھی، اور یہ انشاءاللہ واقعہ ہم نیکسٹ پارٹ میں کریں گے۔